جی، تو بات جو ہے وہ ہماری وجوہات سے نکل گئی ہے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ دراصل جب یہ ایرر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے تو اس ایرر سے ہماری زندگی میں کیا نقصانات واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اس ایرر میں مبتلا ہیں ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ جس سے ان کی زندگی میں آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو ایک ایک کر کے ہم سارے نقصانات پر غور کریں گے. پہلا نقصان جو بہت اہم ہے اس ایرر میں، ایرر آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ایرر یہ ہے کہ ہم اپنی ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں ہم دوسروں کی رضامندی اور ان کی خوشی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ضرورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر دوسرے ہم سے راضی نہیں ہیں، ہم سے خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی، اور ہم ریلیکس رہنے کے بجائے بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا نقصانات ہوتے ہیں اس سے؟ نمبر ایک، پہلا نقصان جو امپورٹنٹ ترین نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے اور یہ ایرر موجود ہے کہ آپ دوسروں کی خواہش کے مطابق، دوسروں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ہر وقت کسی دوسرے کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسروں کی خوشی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس رویے کے ساتھ جب آپ زندگی میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کام کے نتائج اگر غلط نکل آئیں تو آپ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ کام میں نے خود سے نہیں کیا، یہ تو دراصل آپ نے کہا تھا، اس سے میں نے کہا تھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کر رہا تھا، نتیجہ اگر غلط نکلا تو اس کا مطلب ہے میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا، آپ ہی دراصل ایسا چاہتے تھے. یہ جو رویہ ہے کہ جس میں آپ کسی بھی معاملے کی اور کسی بھی کام کی ذمہ داری خود نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ ایرر، یہ نقصان آپ کو ہوتا ہے اگر آپ مسلسل اس ایرر کا شکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی پاس نتائج کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ آپ کو مسلسل جاری رہتا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو انجام دیں اور اس کام کے اندر کچھ نتائج ٹھیک نہیں نکلیں، اگر آپ اس نتائج ٹھیک نہ نکلنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھیں گے تو آپ اس نتیجے اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب آپ کی توجہ ہو جائے گی. اچھا، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، اس مسئلے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کیونکہ یہ کام میں نے کیا ہی اپنی مرضی سے نہیں تھا، یہ تو فلانا شخص تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کو خوش رکھنے، اس کو راضی رکھنے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا، تو نتیجہ بھی اگر برا نکلا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر ہوگی جس کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا. قوم کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، لوگوں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے برے نتائج آتے ہیں یا غلط نتائج نکلتے ہیں یا وہ نتائج نہیں نکلتے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ذمہ دار بجائے اس کے کہ خود کو ٹھہرائیں، ہم اس کا نتیجے کا ذمہ دار جو ہے وہ دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں. تو اس خامی کی وجہ سے یا اس ایرر کی وجہ سے یہ خامی ہمارے اندر بلڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم خود ترسی اور شکوے شکایت کا رویہ ہمارے اندر پروان چڑھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، جو بچے ہوتے ہیں نا، جیسے بچوں کا رویہ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں کر رہا تھا، انہوں نے بولا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا اور ایسا نہیں ہوا تو پھر میں کیا کروں. ٹھیک ہے، خود ترسی، سیلف پٹی اور شکوے اور شکایات یہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب یہ ایرر ہمارے اندر ہوگا، ہم اپروول سیکنگ، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں اپروول سیکنگ. اپروول سیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں کسی کی جانب سے گرین لائٹ کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اتفاق کرے گا، وہ متفق ہوگا، وہ اجازت دے گا تو پھر آپ کوئی کام انجام دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر اس کام کا وہ نتیجہ نہ نکلے جو آپ کی خواہش کے مطابق ہو تو پھر کیا ہوگا، آپ شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں بہت عرصے تک یہ شکایت کرتا رہا کہ یہ سارے جو کچھ میری زندگی کے اندر ہو رہا ہے اور جو نہیں ہو پا رہا ہے اس کے پیچھے میری فیملی ہے، میرے جو ہے وہ والد ہیں، میری جو ہے وہ دوست ہیں فلانے، جن کی وجہ سے جو ہے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں.
تو شکوے شکایت آدمی کب تک کرتا ہے؟ جب تک کہ وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا کام ہی آپ کی پسند و خواہش اور آپ کی زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ کام ہی دراصل کسی دوسرے کو دیکھ کر اور کسی دوسرے کی خوشی اور اس کی رضامندی کے لیے ہو، تو پھر اس کام کی تکمیل نہ ہونے پر جو آپ کے اندر غصہ اور شکوے شکایات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک لازمی ایلیمنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ غصہ اور شکوے شکایت کب پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو خود کر رہے ہوں، اپنے لیے کر رہے ہوں، اور اگر اس میں کہیں غلطی اور خامی آ گئی ہے تو پھر اب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کہیں، آؤ میں اس کو چیک کرتا ہوں اور چیک کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ رویہ آدمی کا جب ہوتا ہے جب وہ کسی کام کو اپنے لیے کرتا ہے، جس کام کے مقاصد اس کی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اندر جب ایررز آئے گا تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ورنہ وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسروں پہ ڈالے گا، شکوے شکایت کرے گا، سیلف پٹی میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے بچے چلے جاتے ہیں، یعنی بچوں کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں، جیسے میں اپنے بچوں سے بولوں بیٹے وہی کام کیجئے، مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، اب وہ بچہ کوئی کام انجام دے اور میری پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر کام انجام دے، اس سے نہ ہو اور میں اس کو ڈانٹوں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سیلف پٹی، وہ بولے گا میری قسمت ہی خراب ہے، میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میں تو بڑا کام کیا تھا پپا، میں تو دیکھیں سارا دن لگا رہا لیکن دیکھیں کیا ہوا، وہ ہوا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کروں کا سوال ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو اپنے لیے نہیں کرتے یا کسی کام کو کام سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی خوشنودی اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بالکل اپنے آپ کو ہم ہمیشہ بچہ سمجھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ ایلیمنٹ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ جو کام انجام دے رہے ہیں وہ دراصل کسی کو راضی اور کسی کو خوش کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں، جب تک یہ رویہ آپ کے ساتھ ہے، اپروول سیکنگ کا احساس آپ کے اندر موجود ہے کہ کوئی آپ کو سراہے، کوئی آپ کو آپ کی تعریف کرے، صحیح ہے، یا کسی کو دکھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہوں، یہ جو رویہ ہوتا ہے نا یہ بنیادی طور پر بچپن کا رویہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بچپن میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو والد کے سامنے اور والدہ کے سامنے اور اپنے اساتذہ کے سامنے اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنا ہے، ہر وقت ہم اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی رویہ اگر ہم بڑے بھی ہو جائیں اور ابھی بھی ہم کسی کے سامنے اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا بننے کے لیے ہم جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں صبح سے شام تک کہ ہم دوسروں کے سامنے بہت اچھے ہو جائیں یا کسی کے سامنے بہت اچھے ہو جائیں، کسی کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بالکل بچپن والا رویہ ہے۔ جب تک یہ ایرر آپ کے اندر ہے آپ دراصل بڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ جب تک آپ کسی کی خوشنودی کی خاطر کام کرتے ہیں، جب تک آپ دراصل ابھی بچپن سے باہر نہیں نکلے، ٹھیک ہے؟ میں نے ابھی پچھلے سیشن میں اسی ویڈیوز میں مثال دی تھی کہ لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ اپنی ازواجی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ سکون سے اور ریلیکس ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار پاتے، بلکہ ان پر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے والدہ کی اور والد کی اور گھر والوں کی، اچھا، اور ان کے جتنے کام ہوتے ہیں اپنی گھریلو زندگی میں بیوی کے ساتھ تعلقات کے اندر، اس میں وہ ہر لمحہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشنودی حاصل ہو جائے، بہن بھی میری مطمئن ہو جائے، ابا بھی میرے مطمئن رہیں، ٹھیک ہے، اماں جو ہے ان کو بھی دکھ نہ پہنچے۔ اور ایسا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ دراصل اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو، اپنے کام کو، اپنے احساسات کو روکنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو عمل ہے کہ جس میں آپ دوسروں کی خوشنودی، دوسروں کو امپورٹنسی دینے کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ دراصل بچپن کا رویہ ہے۔ بڑے ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کام اپنے لیے کریں۔ ہاں، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ میری زندگی کے اندر بھی ایک مرحلہ آیا جہاں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کام اپنے لیے کروں گا۔ یہ بہت جو ہے وہ
زندگی کا ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے میں جو کام بھی کروں گا وہ اپنے لیے کروں گا. دیکھیے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ بچپن کو خدا حافظ کہہ کے ایک ذمہ دار شخصیت کے طور پر ابھرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر صبح سے لے کے شام تک جتنے آپ کے کام کاج ہوتے ہیں، جب ان کام کاج کے لیے پیرامیٹرز یہی ہوتا ہے کہ نہیں، جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے، اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی قوم کے لیے کرنا ہے. میں کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے میں جو ہے وہ کام انجام نہیں دوں. کوئی خوش ہوتا ہے تو ہوئے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو مجھے سے کوئی سروکار نہیں. جو کام میں سمجھتا ہوں بہتر ہے وہ کام میں انجام دوں گا. یہ رویہ دراصل ہوتا ہے جس میں آپ یہ اظہار کرتے ہیں کہ اب آپ بچے نہیں رہے، اب آپ بڑے ہو گئے. اس کے علاوہ جو نقصان آپ کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تعریف اور تنقید کا اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دراصل لوگ آپ کو آپ کی تعریف کر کے اور آپ پر تنقید کر کے دراصل لوگ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تنقید آپ سے برداشت نہیں ہوتی اور تعریف میں آپ بہت خوش ہوتے ہیں، تو جو تعریف کرتا جائے آپ اس کی بات کو سنتے جائیں. اس غلطی میں پڑے رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ چاپلوس ہوتے ہیں اور صرف آپ کی واہ واہ کرنے والے لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. اختلاف کیونکہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، جن لوگوں نے اختلاف کیا آپ نے ان کو اپنی دوستی کی فہرست سے نکال دیا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو چاپلوسی کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، تعریف کر کے کام نکلوانے کے ماہر ہوتے ہیں. اور ایسے مرحلے پر آپ زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بس آپ بہت زبردست ہیں، ہر آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ آپ کو سراہتا ہے. اسی خوش فہمی میں آپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بڑا نقصان اس غلطی میں پڑنے کا یہ ہے کہ آپ کے گرد صرف اور صرف وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں اور چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس کے علاوہ جو اگلا نقصان ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رسک نہیں لیتے. یاد رکھیے گا، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے رسک لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. جب آپ دوسروں کی خوشنودی اور خواہش پوری کرنے کے لیے اور ان کو راضی رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کا ہر عمل جو ہے اس بات سے جڑا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میرے ابا جو ہے وہ کیا سوچیں گے، وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر آپ رسک نہیں لیتے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کوئی کام کے بارے میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے. میں جیسے جاؤں گا اپنے ابا کے پاس کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ابا بولیں گے ہاں زبردست کام کرو. وہ تو مجھے سمجھتے ہیں بے وقوف. ہر دنیا میں ہر والد جو ہے وہ اپنے بچے کو سمجھتا ہے بے وقوف. تو وہ یہی بولیں گے جناب یہ کام آپ مت کرو، میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں تمہیں نقصان ہوگا، تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو جیسے ہی آپ اب اس بات چیت کے بعد اور اس کمیونیکیشن کے بعد کیا آپ اس کام کو ہاتھ ڈالیں گے؟ کیا اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ میں کر رہا ہوں، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے فلانی جگہ دکان لے لی ہے، میں سامان لے آیا ہوں؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام ابا کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جب اس ایرر کے اندر، یعنی جب آپ زندگی میں کوئی کام کرنے لگیں اور اس کام کا انحصار جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کی رضامندی اور خوشی کے اوپر آپ قائم کر دیں، تو پھر آپ کے لیے رسک لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے، کسی بھی چیز کے لیے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے رسک لینا انتہائی ضروری ہے. کبھی آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر قوم میں موجود سائنٹسٹ ہیں، لوگ ہیں، افراد قوت ہے، یہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں، کسی نئے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، ہر نیا پروجیکٹ اپنے اندر ایک رسک لیے ہوئے ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر نیا پروجیکٹ اپنے اندر ایک رسک لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا اس کا ریزلٹس کیا نکلے گا. زیادہ سے زیادہ آپ صرف
اندازے لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ نتیجے کیا نکلیں گے، نہ ہی آپ کو راستے کا پتہ ہوتا ہے کہ راستے میں کیا کیا چیزیں ایسی آئیں گی جن کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کسی پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اوکے میں رسک لوں گا، ٹھیک ہے، اور میں جو غلطیاں کروں گا اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ رسک لینے کا پروسیس تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کی خوشی اور کسی کو راضی رکھنے کے لیے کام کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوگا کہ اگر نقصان ہوا تو وہ کیا بولے گا وہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی میری زندگی میں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ میں نے ایک جو ہے وہ کاروبار کیا بڑے پیمانے پر، اور اس کاروبار کے اندر جب میں ڈیسیشنز لے رہا ہوتا تھا تو اس ڈیسیشنز میں جو رکاوٹ آتی تھی، بڑی رکاوٹ، وہ یہ آتی تھی کہ میرے ابا کیا کہیں گے، یعنی میں نے اگر یہ کیا تو بڑا مشکل ہوگا، میں اپنے والد کو فیس نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کاروبار ڈوب گیا بیٹھ اس لیے گیا کہ رسک لینے کے لیے میں آمادہ نہیں، اور ڈر اور خوف کس بات کا ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو کوشچن از دیٹ کہ میں ابا کے سامنے جب یہ بات جائے گی تو کیا ہوگا۔ اب وہ پھر مجرمانہ کیفیت بھی شروع ہوتی ہے کہ ایسا کروں گا کہ میں بتاؤں گا ہی نہیں، میں اس کو چھپا جاؤں گا، میں اس کو گول کر جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے اس احساس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس احساس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں، آپ اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ نئے انداز سے سوچنے کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ کسی دوسرے کی خوشنودی اور رضامندی کی بنیاد پر کوئی کام کر رہے ہیں تو بھائی آپ اس کام میں رسک نہیں لے سکتے، اور جس کام میں آپ رسک نہیں لے سکتے سمجھ جائیے وہ کام آپ سے نہیں ہوگا، وہ فلاپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ رسک لینے والے نہیں رہ پاتے اگر آپ دوسروں کی خوشنودی اور ان کی رضامندی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اہم ترین نقصان جو ہو رہا ہے، جو ہوتا ہے اس ایرر میں پڑھنے کا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں اس امپورٹنٹ ترین نقصان کو جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔